مقبولیت کا جو اصل کرائٹیریا ہے وہ ورچوئل حق نہیں ہے. مقبولیت کا اصل کرائٹیریا کہ آپ کتنے پاپولر ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. تو میں لیپ ٹاپ اور ملک کا کمپیریزن نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں ملک کم فرسٹ. گورنمنٹ میں ہو تو سب اچھا, ملک اچھا, ادارے اچھے, اچھی بات ہے. اپوزیشن میں ہو تب بھی اسپرٹ ہو, یہ میرا مان. تو اس کے بعد پاکستان نے ان کو جب تگنی کا ناچ نچا دیا اور ثابت کر دیا کہ ہم ان کی ملٹری بیسز کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں, کہاں پہ ایک دم پینترا بدل رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پاکستان نے ٹف ٹائم دیا. ایئر بیسز دینے والا چیپٹر پھاڑ دیں, اور دوسرا کہ اگر وہ ہمارے کے ریسورسز پہ منرلز پہ قابض ہو جائے گا, یہ بھی آپ چیپٹر پھاڑ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, میں عثمان اسلم ہوں اور میرے ساتھ ڈاکٹر بلال شفیق صاحب موجود ہیں. میم, میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں, آپ سے گلے ملنا چاہتی ہوں. اچھا رکو بیٹا, میں تمہیں گلے بھی ملتی ہوں اور تمہارے ساتھ تصویر بھی بنواتی ہوں. میری مقبولیت کا اندازہ یہ ہے کہ لوگ آج مجھ سے حق کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے, ورچوئل حق کیا کہیں گے اس پہ؟ بڑا مشہور ہے آج کل. عثمان صاحب, بات یہ ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں نا, آپ کو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ کے بغیر نظام نہیں چل سکتا, آپ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں, آپ کے بغیر ہم یتیم ہیں, آپ کے بغیر آپ ہمارے مائی باپ ہیں, چاہے آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہو. مقبولیت کا جو اصل کرائٹیریا ہے وہ ورچوئل حق نہیں ہے. مقبولیت کا اصل کرائٹیریا کہ آپ کتنے پاپولر ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. آپ اگر پاپولر ہیں, آپ الیکشن میں اتریں, آپ ووٹ لیں, آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کر یہ ثابت کر دیں کہ میں پی ٹی آئی سے, میں نون لیگ سے, میں پی 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 سے, میں جے یو ایف اے سے الیکشن لڑ رہا ہوں یا لڑ رہی ہوں, میں نے اتنے ووٹ لیے ہیں, میرا الیکشن بی بی سی سے لے کے سی این نیوز والوں کو بلا لیں, یورپ سے مانیٹرنگ ٹیم بنا لیں, کیا یہ الیکشن فری اینڈ فیئر تھے یا نہیں. وہ ہے مقبولیت کا کرائٹیریا. باقی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ان کی کوئی وہ نہیں ہے, یہ کوئی وہ نہیں ہے, یونیورسل رولز نہیں ہے کہ کسی کو بتانے کے لیے کہ ہاں یہ یونیورسل فیکٹس نہیں ہے کہ جی میں مقبول ہوں یا میں غیر مقبول ہوں, تو میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا. پیارے بچوں, لیپ ٹاپ کی طرح اپنے صوبے اور ملک کی حفاظت کرنا. ماضی میں ایک جماعت جس نے نوجوانوں کو اپنے بہکاوے میں لیا اور ان سے وہ اعمال کروائے جو دہشت گرد کرتے ہیں, تو تم کسی کے بہکاوے میں مت آنا اور اپنی دھرتی ماں کے خلاف اس پہ ایک آنچ نہ آنے دینا. یہ بیان دیا ہے آج مریم نواز شریف صاحبہ نے. ڈاکٹر صاحب, یہ کس طرف اشارہ ہے؟ عثمان صاحب, بات یہ ہے, بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ جی اپنی دھرتی ماں کی طرف آنچ نہ آنے دینا, اپنے اداروں سے محبت کریں, اپنے ملک سے محبت کریں, اس ملک کی حفاظت کریں. بلکہ لیپ ٹاپ کا تو موازنہ ہی نہیں ہونا چاہیے. جو لفظ لیپ ٹاپ انہوں نے یوز کیا ہے کہ جس طرح لیپ ٹاپ کا خیال رکھنا اسی طرح اپنے ملک کا خیال رکھنا. بھائی لیپ ٹاپ کا خیال رکھو یا نہ رکھو یہ سیکنڈری چیز ہے. جو ملک ہوتا ہے نا, وہ لیپ ٹاپ ہو, والدین ہو, فیملی ہو, وہ ہر ایک چیز سے سپیریئر ہے. ملک آپ کے لیے آپ کا فرض ہے, اور بالخصوص جو کلمے کے نام پہ ملک بنایا گیا ہو. تو میں لیپ ٹاپ اور ملک کا کمپیریزن نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں ملک کم فرسٹ. اس سے بالکل محبت ہونی چاہیے. اور اگلا جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, جب آپ اقتدار میں ہوں تب بھی آپ کی یہی ٹون ہو, جب آپ اپوزیشن میں ہو تب بھی آپ کی یہی ٹون ہو. پھر میں اس کو مزید اپریشیٹ کروں گا. یہ نہ ہو کہ جب میں اپوزیشن میں ہوں تو ادارے برے ہیں, پھر میں کہوں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی, ووٹ کو عزت دو, مجھے ایسے کیوں کیا گیا, مجھے کیوں نکالا, یا یہ جو چند جرنیلوں کا ٹولہ ہے, پھر اس طرح کی بات نہ ہو. تب بھی ہم یہی کہیں کہ ہماری فوج ہمارے لیے مقدم ہے, ہمارے ادارے ہمارے لیے مقدم ہے, یہ جو سونی دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. تب بھی یہ نعرہ ہو بچوں, یہی کہنا ہے کہ ہم چاہے اپوزیشن میں ہوں, ہم چاہے سیاست چھوڑ دیں. یہ میں ان کو بھی مشورہ دے رہا ہوں, تم دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی دے رہا ہوں. تب بھی یہی ٹون ہونی چاہیے. پھر اس طرح کا جو نعرہ لگا ہے نا, یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے خدا نخواستہ, میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہ رہا, اس کی بھی جتنی مذمت ہو وہ کم ہے. تو گورنمنٹ میں ہو تو سب اچھا, ملک اچھا, ادارے اچھے, اچھی بات ہے. اپوزیشن میں ہو تب بھی اسپرٹ ہو, یہ میرا ماننا ہے. جب میں دفتر میں جاتی ہوں تو روز سوچتی ہوں کہ میں نے اللہ کو اس کا جواب دینا ہے. یہ بھی کہنا ہے مریم صاحبہ کا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس طرح کے بیانات اور تعلیمی اداروں میں کیا یہ درست ہے, مناسب ہے؟ آپ کی سوچ ایک جگہ کیوں جم گئی ہے؟ کیا کسی طرح کا کوئی خوف ہے؟ نہیں, یہ بات ٹھیک ہے کہ جب میں آفس جاتی ہوں مجھے, بلکہ میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. جواب دہی کا جو فیکٹر ہوتا ہے, اگر یہ آپ کے ذہن میں
رہے تو اس سے آپ کے کام، آپ کی دنیا، آپ کی آخرت سنور جاتی ہے. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس جواب دہی کے فیکٹر کو ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں یا نہیں. یہ میں عام انسانوں کے لیے، سب کے لیے بات کروں، لیکن میں ان کے اس بیان کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، انہیں کم از کم یہ احساس ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. اب اللہ کرے اس جواب دہی کے خوف میں وہ پاکستان اور عوام کی خدمت کریں. کل ایک میٹنگ میں ایک واقعہ پیش آیا. چیئرمین پی ٹی اے انہوں نے ایمل ولی خان صاحب کو یہ کہا کہ چرس کا ایک سگریٹ مجھے بھی دے دیں، جس پہ وہ جو بہت زیادہ سیخ پا ہو گئے اور انہوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا. چیئرمین پی ٹی اے نے اس پہ معذرت بھی کی اور اٹھ کے بھی چلے گئے. اب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہی شوڈ ریزائن. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، اس میں 3-4 اس بات کے پہلو ہیں. اگر انہوں نے معذرت کر لی تو میرا خیال ہے جو بڑے ظرف والے لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں چاہیے کہ ان کی اپولوجی کو ایکسیپٹ کریں. ایمل ولی خان صاحب کو چاہیے. دوسری بات یہ کہ بعض اوقات سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے. ہم بھی عوام میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، کولیگز کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے سینئرز اور جونیئرز کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ہمارے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے. اب اگر ان سے یہ بات ہو گئی چیئرمین پی ٹی اے سے، تو میرا خیال ہے اس پر سے انہوں نے معذرت کر لی، تو اب معاملہ جو ہے نا رفع دفع کی طرف جانا چاہیے. یعنی اس پہ وہ بقول چودھری شجاع صاحب کے مٹی پاؤ، یہ بڑے جو ظرف والے لوگ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں جی انہیں ریزائن کرنا چاہیے یا انہیں ایسے کرنا چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی کتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ وہ ریزائن کروا سکیں. آج اگر وہ اس سسٹم میں ہے، کیا وہ اپنی مرضی سے ہیں؟ میں ایمل ولی خان صاحب کے متعلق بات کر رہا ہوں. وہ کتنے با اختیار ہیں، وہ کتنے عوام میں مقبول ہیں، وہ کے پی میں ان کی جماعت اس وقت کیا سروسز دے رہی ہے، وہ خود ان کی کیا پوزیشن ہے. تو میرا خیال ہے انسان کو اپنے حالات بھی دیکھنے چاہیے. اگر ایک بندہ معذرت کر رہا ہے، انہوں نے داڑھی ان کے چہرے پر، ایک سینئر آدمی ہے، ایک خاص ادارے میں انہوں نے سرو کیا ہے، تو میرا خیال ہے اس بات کو اب ہوا نہیں دینی چاہیے. ایک دوسرے پہ غلطیوں کو ہمیں اگنور کر دینا چاہیے. نہیں، ویسے یہ بتا دیں کہ ایسی میٹنگز میں کیا اس طرح کی بات عوامی نمائندوں کے حوالے، کیونکہ سوشل میڈیا کے دور ہے، اگر وہ ذرا سی بات بھی کسی کے پاس پہنچ جاتی تو بڑا مسئلہ ہو سلپ آف جاتا ہے. ٹنگ ہو جاتا ہے نا. پتہ نہیں انہوں نے کیا بات کی ہوگی، وہ میٹنگ میں کیا ایسی بات کی ہوگی. میں نہیں وہاں موجود تھا، ہو سکتا ان کے کچھ ایسے، ایمل ولی خان صاحب نے کچھ ایسا کہا ہو کہ جس کے رد عمل میں یہ کہا ہو کہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن سلپ آف ٹنگ ہوا، انہوں نے معذرت کی. تو میرا خیال ہے کہ اب بڑے پن کا مظاہرہ یہ ہے کہ اس بات کو اگنور کر کے آگے بڑھا جائے. وی آر ڈوئنگ اے بگ ڈیل وتھ پاکستان، یہ کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، جو کہ امریکہ کے صدر ہیں. تو کون سی ایسی ڈیل ہے جو پاکستان کے ساتھ وہ کرنا چاہتے ہیں؟ عثمان صاحب، بات یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے ایک انپریڈکٹیبل شخصیت ہے. میں بھی آپ کو ثابت کرتا ہوں. جس وقت 3 دن بالخصوص انڈیا پاکستان پر جارحیت کر رہا تھا، کبھی میزائل داغ رہا تھا، کبھی ڈرونز بھیج رہا تھا، کبھی دھمکیاں دے رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا، لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ کر رہا تھا، اور پاکستان شروع کے 3 دن اپنا جو دفاع ہے وہ سکسیسفلی کر رہا تھا. تو اس میں ٹرمپ کہتا رہا جی، اور جے ڈی وینس کہتے رہے جی ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، یہ دونوں ملکوں کی ایک ہسٹری ہے، 1000 سالہ ہسٹری ہے، بڑا کچھ ایسا کہا گیا، ہمیں کوئی کیئر نہیں ہے، یہ دونوں اپنے معاملات خود نپٹائیں. لیکن جیسے ہی پاکستان نے سکسیسفلی رسپونڈڈ کیا نور خان ایئر بیس پہ، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہماری اہم ایئر بیسز تھے، وہاں پر جب انہوں نے براموس میزائل داغے، تو اس کے بعد پاکستان نے ان کو جب تگنی کا ناچ نچا دیا اور ثابت کر دیا کہ ہم ان کی ملٹری بیسز کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں، تو ٹرمپ سٹیپ ان کرتے ہیں، سیز فائر کی بات کرتے ہیں، پاکستان انڈیا کو ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں، کشمیر کے ریوائول کی بات کرتے ہیں، دونوں ملکوں کے ساتھ تجارت کی بات کرتے ہیں، پاکستانیوں کو خوبصورت لوگ کہتے ہیں، محنتی کہتے ہیں، لیڈرشپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. انڈیا میں مودی کو کہتے ہیں میرا دوست ہے. یعنی ٹرمپ ایک دم پینترا بدل رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پاکستان نے ٹف ٹائم دیا. یہ میں آپ کو ایک مختصر کر کے حالات بتا رہا ہوں. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ کر رہے ہیں. اب آپ کے ذہن میں اگر یہ خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان اپنی ایئر بیسز دے گا، میں کہتا ہوں یہ چیپٹر پھاڑ دیں، ایئر بیسز دینے والا چیپٹر پھاڑ دیں. اور دوسرا کہ اگر وہ ہمارے کے ریسورسز پہ، منرلز پہ قابض ہو جائے گا، یہ بھی آپ چیپٹر پھاڑ دیں. پاکستان کا جو معاہدہ ہے اس وقت اپنے ملکی دفاع کے لیے، بلوچستان کی سٹیبلٹی کے لیے، بلوچستان کے ریسورسز کو بلوچستان اور پاکستان کے بینیفٹ کے لیے ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے، وہ چائنا کے ساتھ ہے. سی پیک ہے، پاکستان چائنا شراکت داری ہے.
ہم ٹیکنالوجی لے سکتے ہیں, ہم بلوچستان کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, تو ہمیں اس میں انڈیا نہ امریکہ کی ضرورت ہے نہ کسی اور پہلوان کی. اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ اس وقت اپنی 80% جو اسلحے کی امپورٹ ہیں حضور والا, وہ آپ کو چائنا پوری کر رہا ہے. چائنا ہمیشہ آپ کے ساتھ اکنومیکلی بھی کھڑا ہوا ہے, دفاعی لحاظ سے بھی کھڑا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ چائنا دنیا میں 4 ممالک یعنی اسلحے کی فراہمی میں چائنا کا 4تھا نمبر ہے, اور پاکستان چائنا کا سب سے بڑا اسلحے کا خریدار ہے. اور چائنا نے وہ تمام ٹیکنالوجی پاکستان کے ساتھ شیئر کی ہے جو چائنا نے بڑے بڑے ڈیولپر کے ساتھ شیئر نہیں کی. تو بھائی جان میرا نہیں خیال کہ یہاں پر کوئی امریکہ اپنی چودراہٹ دکھا سکتا ہے یا امریکہ جو ہے پاکستان کے منرلز کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. یہ گیم اس سے بہت آگے چلے گئی ہے. نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ پہ جب کوئی کیس ہوتا ہے, وہ اریسٹ ہوتے ہیں تو 70 دن بعد ان کو بیل مل جاتی ہے اور وہ گھر چلے جاتے ہیں. کسی دوسرے کیس میں ایسا ہوتا ہے تو 91 دن کے بعد گھر چلے جاتے ہیں. جبکہ عمران خان 2 سال سے جیل میں ہیں اور ان کو رہائی نہیں مل رہی, نہ ان کی بیل ہو رہی ہے. یہ کہنا ہے بیرسٹر گوہر کا, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ ان کے کیسز کو سنا جائے. تو ان کے کیسز کیوں نہیں لگ رہے؟ عثمان صاحب بات یہ ہے, عمران ابھی تک اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا, اور جن کے آپ نے نام لیے ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے موقف تبدیل کر لی ہوں, ریکنسیلیشن کر لی ہو اور وہ باہر آ گئے ہوں. میرا خیال ہے اس میں میں نے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے. عمران خان کی خواہش ہے کہ مجھے ایک بار پھر وزیر اعظم بنا دیا جائے. جب یہ وزیر اعظم بنیں گے تو تمام سیاستدانوں کو ختم کر دیں گے. یہ ماننا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ مفروضوں پہ سیاست نہیں ہوتی. رانا صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں, سینئر لیڈر ہیں, لیکن اس طرح نہیں ہم کہہ سکتے کہ عمران خان وزیر اعظم بنے گا وہ تمام سیاستدانوں کو ختم کر دے گا, نواز شریف بنے گا وہ تمام سیاستدانوں کو ختم کر دے گا. ناٹ ایٹ آل. یہ مفروضے ہیں. عمران اگر وزیر اعظم بنتا ہے اس کے بعد کیسے بیہیو کرتا ہے وہ تاریخ لکھے گی. وہ خان کا جو کنڈکٹ ہے وہ حقیقی کنڈکٹ ہوگا. اگر ہم مفروضوں پہ دنیا چلانا شروع کر دیں تو دنیا کا نظام نہ چلے. رانا صاحب نے ماضی میں بھی ایک بار کہا تھا کہ یا عمران خان ہوگا یا ہم ہوں گے, تو اس پہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ خدا نخواستہ وہ عمران خان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یا انہوں نے اس سینس میں کہا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے, ختم کرنے کی تو نہیں میں بات کرتا, انہوں نے کہا تھا یا یہ رہ سکتا ہے, اس ایک میان میں 2 تلواریں نہیں ہوتی, اس سینس میں مجھے لگتا ہے بات ہوئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں رانا صاحب کو نا یہ بات سوچنی چاہیے کہ جہاں اپوزیشن ہوتی ہے وہاں گورنمنٹ ہوتی ہے, جہاں ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے وہاں اس کی رائیول پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, جہاں ایک نیریٹو ہوتا ہے وہاں اس کا کاؤنٹر نیریٹو ہوتا ہے, جہاں صبح ہوتی ہے وہاں شام ہوتی ہے, جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں اجالا ہوتا ہے. اندھیرے کی اپنی خوبصورتی ہے, اجالے کی اپنی خوبصورتی ہے. تو متضاد جو ہوتے ہیں نا, اپوزٹ اور کاؤنٹر نیریٹو اور کاؤنٹر نیریٹو, سینتھسس اور اینٹی سینتھسس, یہ دنیا کی خوبصورتی ہے, نظام قدرت ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ خان کہے میں ہوں تو باقی سیاسی جماعتیں ختم ہو جائیں, یا رانا صاحب کہیں ہم اور خان صاحب ختم ہو جائیں. اس سے نظام نہیں چل سکتا. چلو رانا صاحب کے تو بلال صاحب مفروضے ہوں گے, لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب بھی بڑے خائف ہیں. میرا خیال ہے وہ تو سوتے بھی نہیں ہوں گے. میں اسے بھی کہوں گا یہ مفروضے ہی ہیں. لیکن اب خواجہ سعد رفیق صاحب اگر آپ دیکھیں نا اور ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں, میں نے دیکھا ان میں کافی تبدیلی آئی ہے, اور ان کے لب و لہجے میں اپوزیشن کے لیے وہ سختی نہیں ہے. ان کے الفاظوں کے چناؤ میں کافی بہتری آئی ہے. اور میں یوزلی اب خواجہ صاحب کو فالو بھی کرتا ہوں, اور بالخصوص جب انہوں نے الیکشن میں جو جسے پاکستان کے کنٹروورشل الیکشن, ویسے تو کافی الیکشن پاکستان کے کنٹروورشل ہیں, کہا جاتا ہے کہ کچھ دوست کہتے ہیں کہ اگر یہ کوشش کرتے تو یہ بھی جیت سکتے تھے باقیوں کی طرح, مگر انہوں نے والنٹیرلی کہا کہ بھائی میں ہار چکا ہوں اور لطیف کھوسا جیت چکے ہیں, تو یہ بھی ان کی ایک گریس ہے. تو جو کوئی شخص اگر اچھی حرکات و سکنات, اگر کوئی شخص اچھا کام کرے, کوئی اچھا جیسچر دے, تو ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. جی سامعین, آج کے پروگرام سے اتنی ہی گفتگو ہے اور اتنی ہی خبریں ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. بلال نیوز فیس بک پیج اور ڈاکٹر بلال شفیق یوٹیوب چینل, اس کے ساتھ جڑے رہیں, اپنی آراء کا اظہار کریں اور اسے سبسکرائب بھی کریں. پاکستان زندہ باد.